کرمنل ہوتے ہیں جو واقعی سمجھتے ہیں کہ یار یہ، اور جیل کی دنیا میں جس کو واقعی خطرناک کیا جاتا ہے، وہ ایک بندہ تھا ثناء اللہ، میں اس سے ملا تھا۔ ثناء اللہ بہت بڑا جیل میں کریکٹر رہا ہے، ویسے تو ڈبل شاہ بھی کریکٹر تھا ایک بہت بڑا، میں ان سے بھی ملا تھا۔ وہ ان کو لے گئے ایک مرتبہ ہائی کورٹ کے کسی جج کے ٹھہرے میں، تو انہوں نے کہا جی مجھے صرف جج کا جو اوپر کا قلم ہے نا، جسٹس صاحب کا، وہ مجھے اوپر کا قلم ہلتا نظر آ جائے، اچھا بس یہ دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد جیل حکام نے تمام سسٹم چینج کر دیا۔ ایسی ٹیکنیک تھی کہ جو اس نے سائن کیے جج کے ہو بہو سیم تھے؟ میں کہتا ہوں سیم سے بھی اصل تھے۔ کچھ جو جرائم ہیں ان کی سزا ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، 2 سال 3 سال 4 سال، وہ کرنے کے بعد جب بندہ واپس اسی معاشرے میں واپس لوٹتا ہے، کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو رہا ہے، تو کیا سوسائٹی اس کو اون کر لیتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بندہ 6 ماہ بے گناہ وہ رہا ہے کورٹ میں، مطلب جیل میں رہ کے کورٹ نے اس کو بعد میں جا کے بری کر دیا، وہ آ جاتا ہے ٹرائل کے اندر، تو میں آپ کو کہتا ہوں جی اس کو یار ڈرائیور رکھ لیں گھر، آپ کبھی بھی نہیں رکھیں گے، اس کو آپ جاب پہ رکھ لیں کبھی بھی نہیں رکھیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یار اب مجھے اسی دنیا میں لوٹ جانا چاہیے جہاں سے میں آیا تھا۔ پھر وہ کرمنل جو ہے وہ کیونکہ ان کے رابطے میں ہوتے ہیں، پہلے تو ماضی کی جو جیلیں تھیں وہ تو جرائم کی فیکٹریاں تھیں، جیلیں تو باعث ایک عبرت ہونی چاہیے، میرا اپنا میری رائے ہے کہ جو بندہ آیا ہے وہ توبہ کر کے نکلے گا، آئندہ پہ نہیں آنا۔ جب آپ ان کے لیے سٹور بھی کھول دیں گے، سٹور کھلے ہوئے ہیں جناب، جائیں گے شاپنگ کریں گے، گراسری لیں گے، ہر سہولتیں، لائبریری بنی ہوئی ہے تقریباً ان کا میں مینیو آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے، باہر کو 50,000 تنخواہ لینے والا ہے، اس کے گھر کا بھی وہ مینیو نہیں ہوگا جو پنجاب گورنمنٹ نے قیدیوں کے لیے جو ہے وہ مینیو بنایا ہوا۔ بالکل صحیح، لیکن وہ زندگی کا جو سفر وہاں پہ گزر گیا، سال گزر گیا، لیکن وہ واپس تو نہیں آنے۔ اچھا میاں صاحب، خطرناک قیدیوں سے تو آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی نا جیلوں کے اندر؟ ہاں میں بہت سارے خطرناک قیدیوں سے بھی ملا ہوں جنہوں نے کتنے مرڈر کیے تھے، لیکن بہت سارے مرڈر کے حوالے سے بھی خطرناک ہوتے ہیں، لیکن جو ایسے کرمنل ہوتے ہیں جو واقعی سمجھتے ہیں کہ یار یہ، اور جیل کی دنیا میں جس کو واقعی خطرناک کیا جاتا ہے، وہ ایک بندہ تھا ثناء اللہ، میں اس سے ملا تھا۔ ثناء اللہ بہت بڑا جیل میں کریکٹر رہا ہے، ویسے تو ڈبل شاہ بھی کریکٹر تھا ایک بہت بڑا، میں ان سے بھی ملا تھا، ہم کھانا بھی ادھر کٹھے ہی کھاتے تھے، بعض اوقات کبھی کبھار ان کا ملاقات ہو جاتی۔ لیکن وہ ثناء اللہ مجھے اس حوالے سے یاد ہے کہ وہ ان کو لے گئے ایک مرتبہ ہائی کورٹ کے کسی جج کے ٹھہرے میں، تو انہوں نے کہا جی مجھے صرف جج کا جو اوپر کا قلم ہے نا، جسٹس صاحب کا، وہ مجھے اوپر کا قلم ہلتا نظر آ جائے، اچھا بس یہ دیکھ لیں۔ وہ جیسے جیسے کرتے گئے ثناء اللہ جو ہے ویسے ویسے سائن کرتا گیا، اور تقریباً اس نے جعلی روب کاریں بنا کے 122 لوگوں کو جو ہے وہ رہا کروایا، اور بعد میں ثابت ہوا کہ یہ تمام کی تمام روب کاریں جو تھی وہ جعلی تھی، جس پہ وہ تمام ملزمان جو خطرناک ملزمان تھے رہا ہوئے، اور اس کے بعد جیل حکام نے تمام سسٹم چینج کر دیا۔ اچھا، صرف اس ایک بندے کی وجہ سے؟ کیا اس کی ایسی ٹیکنیک تھی کہ جو اس نے سائن کیے جج کے ہو بہو سیم تھے؟ میں کہتا ہوں سیم سے بھی اصل تھے، مطلب ایک تو نقل سے اصل جو ہے، اصل سے نقل جو ہے وہ اور اتنا تھا وہ خود حیران تھے کہ یار یہ فلانے جسٹس صاحب کی روبکار آ گئی ہے، یار وہ کیس تو لگا ہوتا تھا، تب تو اتنا تھا بھی نہیں، موبائل کا واٹس ایپ کا جو وہ دور بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیسے تصدیق ہوگی کہ روبکار آ گئی ہے؟ روبکار تو پہلے آپ بھی لے کے چلے جاتے تھے، جا کے بندہ رہا کروا لیتے تھے، لیکن اب آ کے جو وہ سارا سسٹم چینج ہو گیا، اب تو وہی اہلکار آئے گا جو وہاں پہ ڈیوٹی دے رہا، تب پتہ ہوگا سیشن کورٹ سے کتنی روبکاریں آئیں، ہائی کورٹ سے کتنی آئیں، سول کورٹ متحد عدالتیں جو ہائی کورٹ کی ہیں وہاں سے کتنی روبکاریں آئیں، پھر ان کو ٹیلی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب روبکار آ جاتی ہے تو ہمیں رہا نہیں کیا جاتا۔ اس کی سیم یہی وجہ ہوتی ہے کہ پہلے تو وہ تصدیق نہیں ہوتی تھی، اب تصدیق ہوتی ہے، ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ یار یہ واقعی ہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری روبکاریں میں جو ہے غلط ہو جاتی ہے، دفعات غلط ہو جاتی ہے، ولدیت غلط ہو جاتی ہے، نام بعض اوقات غلط ہو جاتا ہے، جس کی ویریفیکیشن کروا کے پھر دوسرے دن رہائی ہوتی ہے۔ میاں صاحب، کوئی ایسا قیدی
جس نے مرڈر کیے ہوں یا کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو رہا ہو، اور جب وہ جیل کے اندر آیا اور کچھ ٹائم کے بعد اس کا جو پورا طرز زندگی ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور وہ کہے کہ یار میں نے جو ماضی میں یہ حرکت کی ہیں، یہ حرکات کی ہیں، میں نے بڑی غلط کی ہیں، میں اسے توبہ مانگتا ہوں، آئندہ کے بعد ایسا نہیں کروں گا. کچھ ایسا کوئی واقعہ آپ کے سامنے آیا ہو؟ ہاں بالکل ایسا ہے. ایک ہربنس پورے ایک شریف نمبردار تھا ہمارا، اس کو انہوں نے مرڈر کیا داتری سے. اس کے گلے میں داتری پھیر کے اس کو مرڈر کیا. تب تو وہ دور ہی سائیکل والا دور تھا. تو وہاں پہ انہوں نے جو ایک پلی تھی، پلی کے ساتھ انہوں نے وہ سائیکل کے نیچے اس کو باندھ کے جو وہ ادھر باڈی کو، اچھا 3 دن وہ باڈی نہ ملی. اس کے بعد وہ باڈی جو ہے وہ سائیکل سے الگ ہوئی تو وہ پانی میں سے ابھر آئی. تو اس کی انویسٹیگیشن پولیس نے کی. اس میں اس کی گاؤں کے 3 لوگ جو تھے وہ ملوث تھے. پھر وہ آگے جیل میں چلے گئے کوڑ لکھپت میں. ان کو سزائے موت ہوئی. سزائے موت کنورٹ ہوئی 25 سال میں. 25 سال کے بعد وہ آج جب 25 سال گزر گئے ان کے، ان میں سے 2 فوت ہو گئے، ایک ابھی بھی ہے. تو وہ انہوں نے جو ہے اس جرم سے توبہ کی، اور آج تک انہوں نے کہا جی یہ ایک سیور غصے کی حالت میں، مطلب دیکھیں نا آپ ایک غصے کی حالت میں جو ہے وہ ایک مرڈر کر رہا ہو. میں تو اپنے نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ جو صبر کر لیتا ہے نا، یہ 1 منٹ کا لیے 1 منٹ بھی زیادہ ہے، چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. جو اپنے پہ ضبط کر جاتا ہے نا وہی فتح کرتا ہے، اور غصے کا کبھی کوئی حل نہیں نکلتا. اور بہت سارے میں نے آج بھی مطلب جیلوں میں وہی لوگ دیکھتا ہوں، ان سے پوچھتا بھی ہوں، ان کے انٹرویو بھی کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے غصے کی حالت میں یہ کیا، اب وہ ہم پچھتا رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے وہ پچھتانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. میاں صاحب کچھ جو جرائم ہیں ان کی سزا ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال. وہ کرنے کے بعد جب بندہ واپس اسی معاشرے میں واپس لوٹتا ہے، واپس آتا اپنی فیملی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، تو پھر روزگار بھی اسے چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے جب وہ جاب کرنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ دبا اس کے ساتھ لگ گیا ہوتا ہے کہ یار یہ کرائم میں انوالو رہا ہے، کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو رہا ہے، تو کیا سوسائٹی اس کو اون کر لیتی ہے؟ ہماری سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ ناگہانی آفت میں آ گیا، آفت ہی سے کہیں گے نا، آفت میں وہ اس کو 2 ماہ کی سزا ہوئی، 6 ماہ کی ہوئی، واٹ ایور جتنی بھی ہوئی، وہ جب باہر جاتا ہے تو یہ معاشرہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بندہ 6 ماہ بے گناہ وہ رہا ہے کورٹ میں، مطلب جیل میں رہ کے کورٹ نے اس کو بعد میں جا کے بری کر دیا، وہ آ جاتا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں جی اس کو یار ڈرائیور رکھ لیں گھر، آپ کبھی بھی نہیں رکھیں گے. اس کو آپ جاب پہ رکھ لیں کبھی بھی نہیں رکھیں گے. وہ ٹریک ریکارڈ جو اس کے ساتھ چلتا جاتا ہے، پھر وہ ایک حد ہوتی ہے، وہ اس حد کو عبور کرنا نہیں چاہتا وہ، کیونکہ آگے وہ سارا سسٹم دیکھ کے آیا ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یار اب مجھے اسی دنیا میں لوٹ جانا چاہیے جہاں سے میں آیا تھا. پھر وہ کرمنل جو ہے وہ کیونکہ ان کے رابطے میں ہوتے ہیں. پہلے تو ماضی کی جو جیلیں تھیں وہ تو جرائم کی فیکٹریاں تھیں. فیکٹریوں سے مراد یہ ہوگی کہ گینگ بنتے تھے، ادھر سے گینگ بن کے نکلتے تھے، ادھر سے ہی ساری چیزیں تھیں. لیکن اب آ کے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چینج ہوئی ہیں. بہت مثلا اس کو ہم کہتے ہیں اصلاحات کی گئی ہیں. لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ یار باہر کی فیکٹریاں آپ بند کرتے جا رہے ہیں، جیلوں میں فیکٹریاں آپ چلا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جیلیں تو باعث ایک عبرت ہونی چاہیے، میرا اپنا میری رائے ہے کہ عبرت ہونی چاہیے کہ جو بندہ آیا ہے وہ توبہ کر کے نکلے گا، گاں نہیں آنا. جب آپ ان کے لیے سٹور بھی کھول دیں گے، سٹور کھلے ہوئے ہیں جناب، جائیں گے شاپنگ کریں گے، گراسری لیں گے، اس کے لیے پھر آپ جو ہے جناب وہاں پہ کٹنگ کروائیں، پھر دوسرے دن جو ہے وہ جناب آپ آن لائن جو ہے وہ ویڈیو کال کریں. ہر سہولتیں، لائبریری بنی ہوئی ہے،
تقریباً ان کا میں مینیو آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے، اتنا زبردست مینیو ہے. جو باہر کو 50,000 تنخواہ لینے والا ہے اس کے گھر کا بھی وہ مینیو نہیں ہوگا جو پنجاب گورنمنٹ نے قیدیوں کے لیے جو ہے وہ مینیو بنایا ہوا.